نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، مجھے ایک دن میرا ایک دوست ملا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بھائی میں بہت محنت کرتا ہوں، محنت کے ساتھ کماتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، تو اس میں کوئی برکت خاص مجھے نہیں نظر آتی۔ جتنا بھی کماتا ہوں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، یہ خزانہ کہاں جا رہا ہے، کمائی میری کہاں جا رہی ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کوئی مجھے اس طرح کا مشورہ دو کہ میرے مال میں برکت ہو جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ نے کبھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی ہے؟ آپ نے اپنے مال کو پاک کیا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا، بھائی سچ بولوں تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کبھی زکوٰۃ دی ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمارے مال میں کس طرح برکت ہو؟ میں نے اس کو کہا، تو میں نے کہا کس طرح ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے مویشیوں میں برکت ہو، ہمارے پیسے میں برکت ہو؟ تو وہ کہتا ہے، بھائی میں نے زکوٰۃ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی دی ہو۔ تو میں نے کہا زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ سے آپ کا مال میں برکت ہوتی ہے اور مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دو گے تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ آپ کے پر جو زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے، اگر اللہ پاک نے قرآن میں کئی بار کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ میرے بھائیو، اور آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا زکوٰۃ نہیں دو گے آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ آپ کا مال جب پاک نہیں ہوگا تو اس میں برکت کس طرح آئے گی؟ تو اس میں برکت نہیں آ سکتی جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دو گے، بالکل آپ کے مال میں برکت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح میرے بھائیو، آج ہم سوچیں ہم نے اپنے مال میں کتنی زکوٰۃ دی ہے، ہم نے کتنے غریبوں کو دی ہے زکوٰۃ، ہم نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے، تو ہمیں یاد تک نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی غریبوں کے گھر ایک ٹائم کا کھانا بھیج دیا ہو۔ ہمارے گھر میزوں پہ کئی کھانے تیار ہو کر آئے ہوتے ہیں جو ضائع تو ہو جاتے ہیں، لیکن غریبوں میں ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتے ہم۔ ہمارے کتے کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بلیاں کھا رہی ہوتی ہیں، اچھا فروٹ ہوتے ہیں، اچھا کھانا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن غریبوں میں ہم نے کبھی تقسیم نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائیو، آپ کو، ہم کو اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے، اگر آپ کے گھر کھانا زائد پک گیا ہے، آپ کے پاس زائد ہے، تو آپ غریبوں کو دے دیں، نہ کہ آپ پھینک دیں، نہ کہ آپ ضائع کر دیں۔ تو غریبوں کے ساتھ آپ دیکھیں، غریبوں کے گھر ان کے بچے تڑپ کر رو رہے ہوتے ہیں، امی کھانا دے دو، ابو کھانا دے دو۔ وہ کیا کریں بیچارے، کماتے تو ہیں، کچھ ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کما تو سکتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر۔ تو آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک ہم اگر زکوٰۃ دیں گے تو اس سے ہوتا کچھ نہیں، آپ کا مال پاک ہوگا اور غریبوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار یعنی جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو اللہ کے نیک آدمی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کا مال پاک ہوگا، ورنہ آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔
تو میرا تو نظریہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے میرے بھائیو، جب آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، آپ حج کو تو چلے جاتے ہیں، آپ کا 2 لاکھ ہو گیا، 3 لاکھ ہو گیا، 4 ہیں یا 5 لاکھ آپ کے پاس ہیں، تو آپ حج کا ویزا کٹا کر آپ حج کو تو روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے قریب جو ایک دیوار ہے وہاں پر آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ حج کرنے گئے ہیں، تو میرے نظریے میں آپ کا حج بھی قبول نہیں ہے۔ پہلا حق آپ کا ہمسائے کا ہے، آپ ہمسائے کو دیکھیں اور ہمسائے پر نظر ڈالیں، ان کو دیکھیں ان کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائیو، اس طرح اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اللہ بھی آپ پر راضی ہوگا اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پر راضی ہوگا۔ تو امید ہے، تو اب میں اپنی تقریر کا اینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو یہ نظام جو ہے نا روزانہ ہوتا ہے، 1 2 2 3 3 تقریریں ہوں گی، تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح یا پڑھانے یعنی سننے میں سنانے کے لیے ہمارے